السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم نے درس نمبر 25 میں اللہ کے ذکر کے کیا فائدے ہیں اور روزے دار کو اللہ کے ذکر سے مزید کیا فائدے ہو سکتے ہیں، الحمدللہ ان باتوں پر روشنی ڈالی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عام حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دن میں، رات میں، اور خاص طور پر اگر روزے میں ہوں تو ہم اللہ کے ذکر کی طرف اور زیادہ توجہ دیں، تاکہ ہر طرح کے شیطان کے حربے اور وار کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کے ذریعے ہم ناکام کر سکیں اور اپنے روزے کو مضبوطی کے ساتھ اللہ عز و جل کے یہاں پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف بھی فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ قبول کر کے انہیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ڈھال بنائے، آمین۔ انشاءاللہ اس سلسلے دروس رمضان کے سلسلے کی یہ 26ویں کڑی ہے، یعنی 26واں درس ہے، جس میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ جانیں گے۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ ہمارے دین کا تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، اور ایک روایت میں والحج وصوم رمضان۔ ہمارے دین اسلام کی عمارت 5 مضبوط بنیادوں پر قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی دل اور زبان سے گواہی دینا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل اور زبان سے گواہی دینا۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں سے تو ہمارے دین کی شروعات ہوتی ہے۔ دوسرا رکن ہے صلاۃ، اقامت صلاح، نماز قائم کرنا، یعنی نمازوں کو پوری پابندی کے ساتھ ان کے متعینہ اوقات میں اخلاص کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ دینا۔ چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اخبرنی ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، مجھے اسلام کی بنیادوں کے بارے میں بتائیے اسلام کیا ہے، اسلام کے اہم ترین ارکان کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ عز و جل تمہیں استطاعت دے تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ دونوں ہی حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ہیں، اور ان دونوں ہی حدیثوں میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے یا زکوٰۃ سے ہی منکر ہو جائے تو ایسا آدمی کافر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے کسی بھی عذر یا حیلے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا، ان سے جنگ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل کے طور پر پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل إلا بحق الإسلام۔ فقال أبو بكر
فمن فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لقاتلتهم علی منعها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا ترجمہ ہے، مجھے لوگوں سے جنگ کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی لگاتار اسلام اور کفر کی، مسلمانوں اور کافروں کی جنگ جاری رہے گی۔ ہم ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ ہاں، جب وہ یہ کام کر لیں گے، شہادتین کا اقرار، اقامت صلاح، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس وقت ان کی جانیں اور ان کے مال ہم سے محفوظ رہیں گے، یعنی اس وقت انہیں مسلمان مانا جائے گا اور ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی جائے گی، اور اس وقت ان کی جانیں اور ان کے مال محترم قرار پائیں گے، اور پھر ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمے ہوگا، سوا یہ کہ اسلام کا کوئی حق ہو، یعنی کوئی شخص مرتد ہو جائے تو پھر اس کی جان محفوظ نہیں، کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی جان محفوظ نہیں، کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کی جان محفوظ نہیں، یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو لیکن رہا مسئلہ ان کے حساب کا، تو حساب اللہ کے ذمے ہے، اور رہا مسئلہ کسی جنایات، دیت یا قصاص کا، تو پھر ان سے لیا جائے گا، ورنہ عام حالات میں شہادتین کے اقرار کے بعد، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ مانے جائیں گے اور وہ مسلمان مان لیے جائیں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، زکوٰۃ بھی صلاۃ ہی کی طرح حق ہے، اور جو شخص زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، اور اللہ کی قسم اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری بھی دیتے تھے زکوٰۃ میں، اور بعض روایات میں بکری کی رسی کا ذکر ہے کہ اگر وہ رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب مجھے دینے سے منع کریں گے، لقاتلتہم علی منعہ، تو ان کے اس عمل یا اس کی اس حرکت کی وجہ سے میں ان سے جنگ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اسلام کا اتنا اہم ترین رکن ہے کہ لوگوں کو ان کی خواہش کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو دیں، زکوٰۃ نہ دینا چاہیں تو نہ دیں۔ انشاءاللہ اس درس میں رمضان سے زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے، اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصل تو یہی ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں، زکوٰۃ کا تعلق سال گزرنے سے ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہر مال میں ہر مرتبہ زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے، بلکہ کچھ ہی مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اور اس مال میں نصاب پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے، اور نصاب کے ساتھ ساتھ 1 سال گزرنا بھی ضروری ہوتا ہے، سوائے یہ کہ کھیتی ہو۔ وہ مال جن میں زکوٰۃ فرض ہے بنیادی طور سے سونا اور چاندی، اور موجودہ زمانے میں کرنسی اسی سونے اور چاندی کا بدل ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 85 گرام سونا ہو، زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو، اور اس پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی شخص کے پاس 595 گرام چاندی ہو، وہ زیور کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، اور اس چاندی پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی؟ 2.5%۔ تو معلوم ہوا کہ اصل سونے اور چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کا نصاب 85 گرام ہے، چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ 2.5%، 40واں حصہ، 100 میں 2.5۔ کب فرض ہوگی؟ جب اس سونے پر یا اس چاندی پر 1 سال گزر جائے۔ اور کیا سونے اور چاندی کو ایک ساتھ ملا کر نصاب پورا کیا جائے گا؟ جی نہیں، سونا الگ چیز ہے، چاندی الگ چیز ہے، دونوں کی زکوٰۃ الگ الگ ہے، دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ اور ہاں، موجودہ زمانے میں ہم جو کرنسی نوٹ استعمال کرتے ہیں وہ کرنسی سونے اور چاندی کے تابع ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس 595 گرام چاندی ہو یا اتنا روپیہ ہو کہ جس میں آپ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہو، اور اس روپیے پر 1 سال گزر چکا ہو،
تو آپ صاحب نصاب مانے جائیں گے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. کتنی؟ 2.5%. یعنی ایک اندازے کے مطابق اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2,500. آپ کے پاس 10 لاکھ روپیے ہیں تو 25,000. اسی حساب سے آپ اپنی زکوٰۃ کا نصاب جان لیجئے. ہاں، مویشیوں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے. کسی کے پاس 40 بکریاں ہوں، کسی کے پاس 30 گائیں ہوں، تو 40 بکریوں میں 1 بکری، 30 گایوں میں 1 بچڑا. کھیتی میں لیکن اس میں سال گزرنا دیکھا جاتا ہے. اور پھر کھیتی میں اناج اور غلے میں بھی زکوٰۃ فرض ہے. اناج اور غلے کی زکوٰۃ اس میں 1 سال کا گزرنا دیکھا نہیں جاتا، بلکہ جیسے ہی آپ نے فصل کاٹی، آپ کی فصل 750 کلو ہے تو آپ اس میں زکوٰۃ دیجیے. چاہے آپ سال بھر میں 1 بار فصل کاٹیں یا 2 بار فصل کاٹیں. کتنا نصاب؟ 750 کلو. کتنا دینا ہے؟ 10واں حصہ یا 20واں حصہ. اگر آپ نے اپنا کھیت پانی لا کر کہیں کسی ذریعے سے موٹر چلا کر کہیں اور سے پانی لا کر سینچا ہے تو 20واں حصہ. اور اگر آپ کا کھیت خود بخود بارش کے پانی سے یا زمین کے پانی سے یا نہر کے پانی سے سیراب ہوتا چلا گیا تو پھر آپ کو اس میں سے 10واں حصہ دینا پڑے گا. یہ مختصراً سا زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بیان تھا جسے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ زکوٰۃ کا براہ راست رمضان سے تعلق نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان میں جتنا زیادہ خیر کرنے کی چاہت، رغبت اور شوق رکھتے ہیں، عام دنوں میں اتنا خیر ہم سے نہیں ہوتا. تو میں نے ضروری سمجھا کہ زکوٰۃ اس ٹاپک پر میں دروس رمضان میں ایک درس دوں تاکہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ زکوٰۃ کا تعلق آپ کے مال کے سال پورا ہونے سے ہے، اور اگر کھیتی باڑی ہے تو فصل کاٹنے سے ہے. اگر آپ کا مال شعبان میں اس پر 1 سال پورا ہو جائے تو آپ پر شعبان میں زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر ذی قعدہ میں 1 سال پورا ہونے والا ہو تو ذی قعدہ میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص یہ مناسب سمجھتا ہو کہ ذی قعدہ کی بجائے کیوں نہ میں 2 مہینے 3 مہینے پہلے رمضان میں ہی زکوٰۃ نکال دوں تاکہ میرا حساب رمضان سے رمضان چلتا رہے، تو الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن کیوں ہم لوگ عام طور سے رمضان میں زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ صحابہ کرام کے یہاں پر بہت سے لوگ شعبان میں بھی اپنی زکوٰۃ نکال دیتے تھے، لیکن عام طور سے ہم لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ اور صوم رمضان یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوں. وجہ یہ ہے کہ رمضان میں جس طرح سے خیر کرنے کی رغبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، رمضان میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالیں. ایک تو یہ کہ پوری امت ایک ہی مہینے میں زکوٰۃ نکالے گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، مجموعی طور سے عمومی فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر ہم رمضان سے رمضان زکوٰۃ نکالتے ہیں تو انشاءاللہ حساب صحیح ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بکثرت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل فکان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ فیاض تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جبکہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو اتنے زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے کہ تیز چلتی ہوئی ہوا بھی آپ کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے. چنانچہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے رمضان میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ سخاوت و فیاضی میں سے کچھ حصہ ہم کو ملے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان چونکہ انس، ہمدردی، غمخواری کا مہینہ ہے، وہ غریب، وہ یتیم، وہ فقیر، وہ مسکین جو روزے رکھ رہے ہیں لیکن ان کے یہاں سحر اور افطار کا مناسب انتظام نہیں ہے، تو ہم ان سے اپنی ہمدردی
ان سے اپنی اخوت، ان سے اپنا بھائی چارہ اور ان کے ساتھ اپنی محبت اور الفت بتانے کے لیے بھی رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تاکہ یہ پیغام جائے کہ جیسے اللہ نے ہمارے لیے کھانے اور پینے کا، سحر اور افطار کا انتظام کیا ہے، اللہ عز و جل نے ہم کو ہماری ضرورت سے زیادہ نوازا ہے، تو ہم اپنے بھائیوں کا بھی اپنے مالوں میں سے حصہ رکھیں، تاکہ ان کے لیے سحر اور افطار کا معاملہ پریشان کن نہ رہے اور ان کے لیے آسانی ہو جائے، ان کے سحری میں، ان کے افطار میں، اور جو بھی ضروریات ان کے رمضان میں ہیں ان ساری ضروریات میں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ عام طور سے رمضان میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، سحر اور افطار کے اخراجات بڑھ گئے، کیونکہ ہم صرف کھجور پر گزارا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجور سے سحری کرتے اور کھجور سے افطار کر لیتے تھے۔ بس ہمیں کئی طرح کے پکوان چاہیے، کئی طرح کے ڈشز چاہیے، اور نہ جانے کیا کیا شربت، مشروبات چاہیے، اور یہی حال پورے مسلمانوں کا عام طور سے ہے، اس لیے اخراجات ہمارے بڑھ گئے۔ پھر رمضان میں ہی، رمضان کے ختم ہونے پر عید آتی ہے، جس کے لیے ہم نئے کپڑے خریدتے ہیں اور عید میں اچھے پکوان پکاتے ہیں تاکہ خوشیاں منا سکیں، اللہ عز و جل نے ہم کو عید سے نوازا ہے۔ اس طرح رمضان میں امیر غریب ہر مسلمان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو ہم لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ اخراجات جو غریبوں کے بھی بڑھ گئے، ان کو بھی سحر اور افطار میں اپنے بچوں کی خواہش کا خیال رکھنا ہے، اپنی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ رمضان میں سب لوگ نئے کپڑے خریدتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنے لیے، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اور نئے کپڑے خرید سکیں۔ ایسے موقع پر اگر ہم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور ناداروں، محتاجوں، مفلسوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور سے ان پانچ وجوہات کی وجہ سے عام طور سے ہم لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب اگر وہ لوگ کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا خزانہ بنا بنا کر حفاظت سے رکھتے ہیں اور اپنے سونے اور اپنے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے کہ قیامت کے دن ان کے سونے اور چاندی کی پلیٹیں، تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں جہنم کی آگ میں پوری شدت کے ساتھ تپایا جائے گا، اور پھر انہیں تپتے ہوئے سونے اور چاندی کی پلیٹوں سے ان کی پیشانیوں، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں، ان کی کمر کو داغا جائے گا اور طنز کیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ تو وہی خزانہ ہے نا جسے تم نے اپنے لیے بچا بچا کر جمع کر کے رکھا تھا، تو اپنے اس خزانے جمع کرنے کے مزے کو چکھو، ہوشیار ہو جائیے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، یا چاندی کے نصاب جتنا روپیہ ہے، سونا 85 گرام کا ہو چکا، چاندی 595 گرام کو پہنچ چکی، سال گزر چکا، اب زکوٰۃ دے دیجیے۔ کتنا دینا ہے آپ کو؟ 1 لاکھ روپیے اگر ہیں تو 2500 روپیے دینے ہیں۔ اتنے بھی اگر آپ زیادہ سمجھیں گے تو پھر آپ کے مال میں برکت کیسے ہوگی؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ چراتے ہیں، زکوٰۃ کی چوری کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ جی، زکوٰۃ نہ دینا زکوٰۃ کی چوری ہے، خیانت ہے۔ زکوٰۃ دراصل مال کا میل ہے نا، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، نہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے مال کا میل ہے۔ اب اگر آپ اپنے مال کا میل خود ہی کھا جاتے ہوں، یہ تو اور زیادہ گندی بات ہوئی، چوری ہوئی، خیانت ہوئی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کی چوری نہ کریں۔
زکوٰۃ چور سب سے بڑا چور ہے۔ ایک چور تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی چیز چراتا ہے، اور یہ چور تو وہ ہے جو اپنی ہی چیز چراتا ہے اور دوسرے کا حق مارتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا ہمارے اوپر عائد کر رکھا ہے، ہم ان کا حق مار جاتے ہیں۔ چور اس کے پاس سے چراتا ہے جس کے پاس ہو، اور ہم ان لوگوں کا حق مار لیتے ہیں جو بیچارے حقدار تھے، مسکین تھے، محتاج، مستحق تھے۔ اس لیے زکوٰۃ کی چوری نہ کیجیے، یہ چوری بھی ہے، یہ خیانت بھی ہے، مال باطل طریقے سے کھانا بھی ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا بھی ہے۔ زکوٰۃ مت چرائیے، زکوٰۃ میں خیانت مت کیجیے، آپ کے اوپر اللہ کے بندوں کا حق ہے، اسے ضرور بضرور ادا کیجیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں اللہ عز و جل جنہیں زکوٰۃ دینے کی توفیق دیتا ہے، اور زکوٰۃ دیتے بھی ہیں، لیکن ان کی زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے۔ 100 روپیے اس کو دیے، 200 روپیے اس کو دیے، 500 روپیے اس کو دیے، 1000 روپیے اس کو دیے، اور اس طرح 100، 200، 500، 1000 روپے میں ان کی پوری زکوٰۃ ختم ہو گئی، کسی ایک کا بھی بھلا نہ ہو سکا، جو جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ اس کے بجائے اگر یہ کیا جائے کہ ہم ہر شہر والے یا ہر خاندان والے اجتماعی زکوٰۃ کا سسٹم بنائیں، کیا زکوٰۃ اجتماعی طور پر جمع کی جائے، زکوٰۃ اجتماعی طور پر جمع کی جائے، ایک سسٹم ہو، ایک سوسائٹی ہو، بیت المال کا انتظام ہو، وہاں پر جتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے پوری دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ وہ لے جا کر اس کمیٹی میں، اس بیت المال میں اپنی زکوٰۃ جمع کر دیں۔ یہ مجھ پر 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ تھی، یہ 1 لاکھ روپے ہیں، رسید لے لیجیے اس کی۔ یہ مجھ پر 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ فرض تھی، یہ 2 لاکھ روپے ہیں۔ یہ میرے پاس 50 لاکھ روپے کا سونا تھا، اس کی اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ اتنی زکوٰۃ ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ جب زکوٰۃ جمع ہوگی تو انشاءاللہ اسی اعتبار سے اس کے جمع کرنے میں اور خرچ کرنے میں فائدہ بھی ہوگا، اس کے جمع کرنے اور پھر خرچ کرنے میں فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر میں اس کو 50 روپیے دوں، اس کو 100 روپیے دوں، اس کو 200 روپیے دوں، آپ اس کو 6 روپیے دیں، اس کو 10 روپیے دیں، اس کو 200 روپیے دیں، اس کو 50 روپیے دیں، اس کو 1000 روپیے دیں، تو اس طرح سے جو فقیر تھا وہ فقیر ہے، جو مسکین تھا وہ مسکین ہے، اور جس کا ہاتھ نیچے والا تھا وہ نیچے والا ہی رہا۔ تو کیوں نہ کوئی ایسا سسٹم اختیار کیا جائے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اجتماعی شکل میں جمع کیا جائے، زکوٰۃ کا پیسہ اجتماعی شکل میں جمع کیا جائے، اور جب وہ پیسہ جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، تو دیکھا جائے کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی کیسی ضرورت، اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ نکالتے تو ہیں، جیسے ان پر 50,000 روپے زکوٰۃ کے فرض ہوئے، لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ہر مہینہ باندھ دیتے ہیں کہ کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی ان کا رشتہ دار مسکین محتاج ہے، تو ہر مہینے اس کو وہ 1000 روپے دیں گے، 5000 روپے دیں گے، یا اس کی ضرورت پر مدد کرتے چلے جائیں گے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ میں پیسہ نکالتے ہیں، لیکن اس غریب، اس یتیم کو وہ کپڑے دیتے ہیں یا اس کے گھر کا راشن بھر دیتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں ہوئی۔ آپ نے روپے نکالے تھے نا زکوٰۃ میں، وہ روپیہ آپ اس غریب، فقیر، یتیم، مسکین کو دے دیجیے، اس کا مالک ہے۔ اب وہ خود صدقہ کر دے، وہ اس کو ہدیہ دے دے، وہ اس سے اپنے لیے کوئی بھی جائز ضرورت کا سامان خرید لے، وہ اس کا مالک ہے، آپ اس پر کوئی روک ٹوک نہیں لگا سکتے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ دیکھو یہ 10,000 روپے زکوٰۃ کے، اس سے تم کپڑے ہی خریدنا، نہیں، وہ اس کے ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ یہ 20,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں، تم اپنے بچے کی فیس ہی بھرنا، کیوں؟ یہ 15,000 روپے زکوٰۃ کے، تم اس سے راشن خریدنا، بھائی آپ زکوٰۃ دے دیجیے، ختم ہو گیا۔ اب وہ جانے اور اللہ جانے، اب آپ کا کام نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے یہ جو بے ترتیبی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، زکوٰۃ پوری نہ نکالنا، زکوٰۃ میں اجتماعی سسٹم نہ ہونا، زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے دینا، یہ ساری برائیاں انشاءاللہ جس دن ختم ہو جائیں گی، اللہ نے چاہا اگر ہم اجتماعیت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، ایک ادارہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اور پھر اجتماعیت کے ساتھ ان معاشرے کے محتاج افراد پر وہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے گا، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور تاریخ نے وہ دن دیکھے کہ جب کئی شہر ایسے ہوتے تھے کہ جہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ آج ہمارا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پر سینکڑوں لوگ زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں۔
حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ المعطیہ، نیچے والے ہاتھ السائلہ، تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو 10 سال پہلے بھی زکوٰۃ لیتے تھے، آج بھی زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ ہماری زکوٰۃ جا کہاں رہی ہے؟ دراصل افتراق اور انتشار کی وجہ سے زکوٰۃ میں جو برکت ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی۔ افتراق، انتشار اور الگ الگ جدا جدا تقسیم کی وجہ سے جو اجتماعیت کا فائدہ اور اجتماعیت کی برکت تھی، وہ ساری کی ساری برکت اور وہ سارا کا سارا فائدہ ختم ہو گیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا ایک نظام، ایک سسٹم بنائیں، اپنے گھر، اپنے محلے میں یا اپنے برادری میں یا اپنے سوسائٹی میں ہم بیت المال کا سسٹم قائم کریں، تمام لوگوں کو پابند کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں لا کر جمع کریں، اور پھر بیت المال کے ذمہ داران دیکھیں اس برادری میں اگر وہ برادری کی حد تک ہے، اس سوسائٹی میں اگر سوسائٹی کی حد تک ہے، یا محلے میں اگر وہ محلے کی حد تک ہے، یا پورے شہر میں اگر وہ شہر کی حد تک ہے، کہ پورے شہر کے لوگوں نے ہمارے پاس زکوٰۃ فرض کی ہے، اپنی فرض زکوٰۃ ہمارے پاس جمع کی ہے، اب ہم کس طرح سے شہر میں یا محلے میں یا برادری میں اس زکوٰۃ کو تقسیم کر سکتے ہیں، کیسے تقسیم کی جائے کہ آج جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ سال 2 سال کے بعد زکوٰۃ لینے والا نہ رہے بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اگر ہمارا یہی حال چلتا رہا کہ زکوٰۃ میں ہم چوری کرتے رہے، پوری زکوٰۃ نہ نکالتے رہے، زکوٰۃ ہماری ادھر ادھر منتشر ہو جاتی رہی، تو پھر نہ اجتماعیت کا فائدہ ہوگا، نہ وہ آدمی جس کو ہم نے زکوٰۃ دی تھی اس کا کوئی خاص بھلا ہوگا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کو ہم نے 100 روپئے دیے، فلاں نے 200 دیے، فلاں نے 500 دیے، بس وہ تو ایسے ہی اڑ گئے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا جس طرح نظام تھا، ویسا ہی نظام، ویسا ہی سسٹم ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی، اپنے محلوں اور اپنے شہروں میں قائم کریں، تاکہ زکوٰۃ کو لے کر اللہ تعالیٰ نے جو مقصد اور جو حکمتیں رکھی ہیں وہ سارے مقصد بھی پورے ہوں اور وہ ساری حکمتیں بھی پوری ہو جائیں۔ اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ زکوٰۃ کا یوں تو براہ راست رمضان سے تعلق نہیں ہے کہ یہ دونوں رکن ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہوں، لیکن زکوٰۃ رمضان میں اس لیے بھی دی جاتی ہے تاکہ روزے داروں کے لیے آسانی ہو جائے، رمضان کے اخراجات کا انتظام ہو جائے، اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کا جو جذبہ رمضان میں ہوتا ہے عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ یہ کئی وجوہات ہم نے آپ کو بتائیں کہ اس وجہ سے رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دروس رمضان میں ایک درس زکوٰۃ کے تعلق سے بھی رکھا ہے، تاکہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کو لے کر اگر کچھ مسئلے یا کچھ پیچیدگیاں ہوں تو وہ کلیئر ہو جائیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ اللہ عز و جل نے مشرکین کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور یہ لوگ تو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ چوری کرتے ہیں، زکوٰۃ میں امانت داری نہیں برتتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس آیت کی وعید اور دھمکی میں آ جائیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے بھی اپنے مالوں کا یہ حق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں غریبوں، فقیروں، یتیم و مسکینوں کا حق رکھا ہے، ان غریبوں، فقیروں، یتیم و مسکینوں کو ان کا حق ضرور دیں، اور ہماری زکوٰۃ کا پیسہ یتیم خانے میں بھی جائے، ہماری زکوٰۃ کا پیسہ ایسے مدارس میں بھی جائے جہاں فقیر اور یتیم مسکین بچے پڑھتے ہوں، ہماری زکوٰۃ کا پیسہ اگر ہمارے رشتہ دار مستحق اور حقدار ہیں تو ان میں بھی جانا چاہیے، اور اگر ہمارے پڑوسی مستحقین اور حقداروں میں سے ہیں تو ان میں بھی ہماری زکوٰۃ کا پیسہ جانا چاہیے، لیکن اجتماعیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس کا فائدہ دیر پا ہوگا۔ ہاں، ہم اپنی زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگا سکتے، لیکن وہ مدارس جہاں فقراء اور مساکین بچے پڑھتے ہیں ان مدرسوں کو ہم فقراء اور مساکین کی زکوٰۃ کے نام پر دے سکتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو خاص طور پر فقراء، یتیموں اور مسکینوں کا بیڑا اٹھاتے ہیں، بے شک اگر فقیر اور یتیم ان کی پرورش اور کفالت میں ہے اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ فلاں یتیم خانے
میں آپ کی زکوٰۃ کی ضرورت ہے، بے شک آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی کام آپ کریں امانت داری کے ساتھ کریں، اجتماعیت کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امانت داری اور اجتماعیت میں بہت سی برکتیں رکھی ہیں۔ آج چونکہ ہمارے یہاں امانت داری بھی نہیں پائی جاتی، اجتماعیت بھی نہیں پائی جاتی، اس لیے ہمارے کاموں میں سے بہت سے کاموں کی برکت دھیرے دھیرے اٹھتی جا رہی ہے۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو اپنے دین کا اہم ترین رکن سمجھتے ہوئے جب بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو ہم پوری امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ دے دیا کریں، اس میں کسی بھی طرح کے ہیلے بہانے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے روزوں کی حفاظت کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔